شخص ہوگا، کیونکہ جو اس وقت جو آپ کے پاس حالات ہیں اور جو فوڈ کی خاص طور پر گندم کی سچویشن پورے پاکستان میں ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کسان کو سہولت دیں کہ وہ گندم کی کاشتکاری کرے۔ 2008 سے پہلے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تب پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا۔ 2008 میں جیسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دور اندیشی اور اس طرح کی پالیسیز سے یہ تجربہ کرنے میں وہ کامیاب گئے کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ جی میں کوئی لفظی بات بول رہا ہوں، یہ سب چیزوں کے ثبوت شواہد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، پاکستان کے ریکارڈ میں بھی ہے اور میڈیا کے پاس بھی ہے کہ ہمیشہ ایسی پالیسیاں بنائی کہ پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ پالیسی کنٹینیو ہوتی رہی کہ پاکستان میں کبھی الحمدللہ فوڈ شارٹیج نہیں رہی۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی جب ہم نے 4000 روپے کا ریٹ رکھا تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جی آپ نے کیوں یہ سپورٹ پرائز دی ہے، اس پہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہوتا۔ تب ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اپنے کسان کو اگر سبسڈی نہ دیں تو ہم کسی اور ملک کے کسان کو سبسڈی دیں جہاں سے ہمیں وہاں سے گندم امپورٹ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور اس ایشو کو لوگ سیریس نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی کم عقلی ہے، یا وہ لوگ جو معاشی طور پہ بھی ملک کو نہیں سمجھتے کہ معاشی طور پہ آپ نے اپنے غریب کسان کو، غریب مزدور کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کا مقصد یہ تھا جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی کہ ہمارا کسان مضبوط ہو، اس کو ہم سپورٹ دیں، اور وہ صرف کسان تک میں نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہر آدمی تک، یا آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی گھر میں اپنے ہر کوئی آٹا کھاتا ہے، ہر کوئی گندم کھاتا ہے، ہر گھر میں روٹی پکتی ہے، تو جس گھر میں روٹی پکتی ہے ان سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر۔ آج اگر آٹے کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں تو اس کے افیکٹیز آپ لوگ بھی ہیں۔ آپ نے کوئی کسان نہیں لیکن آپ لوگ بھی، تو ہر شخص اس کو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہو رہا ہے۔ تو کل جو چیئرمین صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی اس پہ حکومت سندھ فوری طور پر عمل پیرا ہے، اور اس پالیسی کا مقصد یہی تھا کہ ویٹ گروور کو سپورٹ کیا جائے۔ جو بھی گندم کے گروور ہیں ان کو حکومت سندھ سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہدف یہ ہے کہ 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے چھوٹے کسان، بڑے زمینداروں کی بات نہیں ہو رہی، جو چھوٹے کسان جو 25 ایکڑ یا اس سے کم تک کی زمین رکھتے ہیں، ان کو ہر ایکڑ کے لیے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے۔ اس پیکیج میں 1 بیگ ڈی اے پی اور 2 بیگ یوریا کی اس کو دی جا رہی ہے، تاکہ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو وہ گندم لگائے، وہ گندم بالکل وہ گندم لگائے۔ کل جو اس کی کوریج ہوگی وہ 4,11,408 4,11,408 کسان ہوں گے، جس میں سے 2.26 ملین ایکڑ زمین جو ہے، 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اور اس آبادی میں ان کو یہ گورنمنٹ اشور کرے گی اپنے میکینزم کے ذریعے کہ کسان جو ہے وہاں پہ وہ گندم کی پیداوار کرے، اور کل اس پہ جو مالیت ہوگی وہ 55 ارب سے زائد حکومت سندھ اس پہ خرچ کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے ملک کو کسی امکانیہ گندم کے کرائسس، فوڈ کرائسس سے بچانے کے لیے، اپنے کسان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی عوام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس سارے پیکیج کا مقصد ہے کہ اپنی عوام کو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ہمیشہ اپیل ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے رہی کہ جی جب بھی ہم سپورٹ پرائز دیتے تھے گندم کی تو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور کچھ پارٹیوں نے ہمیشہ اس پہ اعتراض کیے، لیکن اس بار یہ کہا گیا ہمیں جی کہ آپ اس لیے گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا اعتراض ہے۔
تو ہم نے یہ اپیل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ جی جو اعتراض ہے ان کا وہ لاجیکل ہمارے کسی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اگر آپ گندم کی کو پیداوار کے لیے کسان کو آپ نہیں دو گے سپورٹ پرائز تو کسان کوئی مہنگی فصل لگائے گا، سستی فصل نہیں لگائے گا جب اس کو سپورٹ پرائز نہیں ملے گی. اور جب وہ سستی فصل لگائے گا نہیں لگائے گا، کوئی مہنگی فصل لگائے تو آپ کے پاس گندم کی پیداوار کم ہوگی. گندم کی پیداوار کم ہوگی تو وہی گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. جب آپ امپورٹ کرو گے تو آپ کو بلینز آف ڈالرز اپنے ذرائع مبادلہ جو ہیں اس کا آپ اپنے نقصان کرو گے، آپ کے فارن ریزروز کو نقصان ہوگا. تو یہ بیسک ایک سوچ ہے جو کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے تب بھی انہوں نے تجویز دی، جب وہ صدر نہیں تھے تب بھی تجویز دی. چیف منسٹر صاحب نے، پوری پیپلز پارٹی کی تمام جو ہے قیادت نے، ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ہر موقع پہ یہ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے وفاقی حکومت سے جب بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. ان کی ریسنٹلی رانا تنویر صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جی یہ ایک بیسک چیز ہے، آپ کو وفاق کا کام ہے کہ آئی ایم ایف سے وہ بات کرے کہ جی آپ ہماری دلیل سنیں، اور ہماری دلیل زیادہ ویٹ رکھتی ہے کیونکہ ہم لوگ اس پورے پروسیس میں گزر رہے ہیں. آپ اگر سپورٹ پرائز نہیں دو گے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ایک مطلب کوئی ایسا شخص جس کو اکانومی کا الف بے بھی نہ پتا ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی آپ کیلکولیشن کر لیں، جب آپ گندم کی سپورٹ پرائز دیتے ہو تو اس میں حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر آپ گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دیتے ہو اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. جب دونوں کیلکولیشن کو آپ سامنے لے کر آؤ گے تو آپ کے پاس سامنے سارا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. یہی حکومت سندھ کی اپیل رہی. تو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس وقت 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس پہ یہ گندم کی کاشتکاری کے لیے اسپیشل سپورٹ پروگرام جو کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اس میں ہم اس کی رجسٹریشن جو ہے بے نظیر ہاری کارڈ اور جو CNIC ہے اور لینڈ ریکارڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں اس کو. آلریڈی جو سیلاب آئے تھے ان سیلاب کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ بنائے تھے، تو وہ ہاری کارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس کافی لوگوں پر موجود ہیں اور اس میں پورا ڈیٹا آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ملک کا بننا پورا شروع ہو گیا ہے. فرسٹ ٹائم کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ جو ہیں وہ جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے دور میں بنے. سب سے پہلے شناختی کارڈ کی ابتدا تھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی. پھر CNIC جو کمپیوٹرائزڈ ہوئے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، اور پھر جو BISP بنی BISP میں بھی سب کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. اسی طریقے سے ایک بے نظیر ہاری کارڈ جو بنایا گیا اس ہاری کارڈ میں سب کے پاس وہ ڈیٹا ہے، موجود ہے. اس کی جو تقسیم ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن اور SMS واٹس ایپ کے ذریعے کی جائے گی. کھاد کے جو تھیلے ہوں گے اس پہ ناٹ فار سیل کے لوگو ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کسانوں کو ان کارڈ میں پیسے دے گی اور پھر ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ اسٹور ہے جہاں پہ آپ وہ اپنی یوریا اور کھاد لے سکتے ہیں، اور اس پہ ناٹ فار سیل اور گورنمنٹ آف سندھ کا لوگو لگا ہوگا تاکہ اس کو کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اور جو بھی شخص اس کو مس یوز کرے گا وہ اگلے 5 سال تک حکومت کی کسی بھی ریلیف اور مراد کا حقدار نہیں ہوگا. یوریا کے جو بیگ تصدیق شدہ ہوں گے وہ 20 جنوری 2026 سے لے کر جو ہے وہ تک اس کی تفصیل چلتی رہے گی. اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کہ اس کا مس یوز نہ ہو، میں نے پہلے بتایا کہ خلاف ورزی پہ کسان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سبسڈی کا محروم ہوگا. کمپنیوں کے لیے جس کمپنی نے اگر کوئی غلط کسی طریقے سے اس کو مس یوز کیا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا. اور اگر کوئی سرکاری آفیسر اس نے اس پروسیس میں کہیں پہ کوئی چالاکی کی یا کہیں پہ بدنیتی کی اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. آن لائن شکایتی نظام اس کا ایک کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیا جا رہا ہے جس سے اگر کہیں پہ کوئی شکایت آپ کو پتہ چل رہی ہے عوام کو کہ جی کہیں پہ کوئی شکایت ہو رہی ہے یا کہیں پہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ آن لائن طریقے سے جو ہے اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یہ پروگرام خوشحال کسان کے عزم کی عکاسی ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کسان کی خوشحالی کے لیے، مزدور کی خوشحالی کے لیے بات کی ہے، اور خاص طور پر جو خواتین ہماری زرعی کسان ہیں ان کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے کی. ہماری ہر پرائرٹی شروع میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بے زمین کسانوں کو زمینیں دینے کی بات ہوئی تو 12 ساڑھے 12 ایکڑ جو زمین وہ بھی خواتین کو پرائرٹی دی گئی. ابھی جو 21 لاکھ
گھر بن رہے ہیں 21 لاکھ گھر, اور وہ ہمارے صرف وعدے نہیں ہیں, باقی لوگوں کی طرح ہمارے ان گھروں کی تکمیلیں سب دنیا دیکھ سکتی ہے. تو یہ ساری چیز اس میں بھی خواتین کو پرائورٹائز کیا گیا. کل بھی جیسے آپ کو پتا کہ خواتین کے حوالے سے ایک پروگرام تھا جو کہ پنک اسکوٹرز, مفت میں EV اسکوٹرز تقسیم کی گئی, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس تقریب کے چیف گیسٹ تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہماری بچیوں کو جو ہے وہ پنک اسکوٹیز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی. میں ابھی بھی اسی پریس کانفرنس کا سہارا لیتے ہوئے تمام ہماری سندھ کی ماؤں بہنوں بچیوں کو پھر بول رہا ہوں کہ یہ اسکیم ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ اسکیم آن گوئنگ اسکیم ہے. آپ کو فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہم یہ اسکوٹر دیں گے. آپ کو صرف کیا کر رہا ہے, آپ کے پاس موٹر بائک چلانے کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور پروف آف جاب ہونا چاہیے کہ یا کہیں آپ کام کرتی ہیں, یا اگر آپ کہیں اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کام کر رہی ہیں, یا وہاں پہ پڑھا رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں, یا آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی جاب کر رہی ہیں, اس کا آپ پروف لیں. تو یہ EV بائک جو ہے لیتھیم بیٹری والی اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ آپ کو حکومت سندھ کی طرف سے مفت میں دی جا رہی ہے. تو یہ اسکیم ہماری جاری ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کل جس طریقے سے پبلک کی پذیرائی ہوئی اس تقریب میں, جس طرح پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا. پھر ہمیں جو اس کے کامنٹس اور ریمارکس آ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اولین ترجیح جو ہے وہ رہی ہے. پہلے پاکستان کی اور اس خطے کی پہلی پنک بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیں, یہ پنک EV اسکوٹرز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. پاکستان کی پہلی EV بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں. عوام آج بھی جو سن رہے ہیں, جو انٹرسٹڈ ہیں مفت میں پنک EV بائکس کو لینے کے لیے, ان کے لیے گزارش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وومن کو امپاور کریں, ہم اپنی خواتین کو جو ہے برابری کے اس بنیاد پہ لے کے جائیں جو آئین پاکستان قائد اعظم شیخ ذوالفقار بھٹو نے دیا, جس میں سب کی اس کی برابری کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے EV بسز اور یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ حکومت سندھ نے شروع کیے ہیں, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کی ہمیشہ یہ پرائورٹی رہی ہے کہ ان چیزوں کو خواتین کو ترجیح دی جائے. سیلاب کی جب بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی, وہ بات انہوں نے ہمیشہ اور پیپلز پارٹی نے کی, وہ وفاقی حکومت سے بات کی. انہوں نے کسی صوبے سے بات نہیں کی, انہوں نے وفاقی حکومت سے اپیل کی, پرائم منسٹر شہباز شریف سے اپیل کی کہ جی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولیں اور ان سے مدد مانگیں, تاکہ جو پنجاب میں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جو لوگوں کا حشر ہے, یا جس طریقے کے کرب سے ساؤتھ پنجاب کے لوگ گزر رہے ہیں, پنجاب کے ہمارے سینٹرل پنجاب کے لوگ گزر رہے ہیں, جو بے گھر ہو گئے ہیں, جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, جن کے پاس اس وقت کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے بینونی امداد جو ہے اس کی اپیل کی جائے. اور BISP کی بھی بات جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے تھی, ہماری کسی صوبے کی حکومت سے ہماری بات نہیں تھی, کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے اس پروگرام کو جاری رکھیں. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے تنقیدیں ہو رہی ہیں ہماری جینوئن اپیلوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. وہ تنقیدیں جو لوگ کر رہے ہیں قابل عزت ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید اب ان کے آپسی کیا مسائل ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے. ہم اپیل کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے تو ان کو پرابلم ہو رہا ہے. جب بھی چیئرمین صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں, تو اس پنجاب حکومت کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی تعریف کیوں کر رہے ہیں. اور کل مجھے ایک بات عجیب لگی, ایک ہماری چیف منسٹر صاحبہ جن کی میں پرسنلی دل سے بہت ہی عزت کرتا ہوں, احترام کا رشتہ ہے, انہوں نے بات کی کہ جی کوئی بھی خوددار شخص جو ہے, کوئی بھی خوددار شخص وہ کیسے عالمی برادری سے اپیل کر سکتا ہے. اب ایک چیز اگر ابھی ہمارے لوگ لگائیں تو خوددار شخص, بھائی عالمی برادری سے اپیل کرنے سے آپ کی خودداری کہاں سے چلی جاتی ہے, مطلب اس کا کیا مطلب یہ دیکھا جائے. پاز کریں, ایک دفعہ کیمرہ کے یہاں لگا دیں پلیز, اور والیوم تیز کر لیجیے.
شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل کر دی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بجلی کے بل میں ریلیف تمام سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا. ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ IMF پاکستان کو 1 نہیں 2 ارب ڈالر دے گا. میاں شہباز شریف نے اپنی حکومت قائم کی. ان کے اس 1 سالہ دور میں پاکستان کے قرضوں میں مزید 10,000 ارب کا. اچھا خیر، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی خوددار شخص عالمی برادری سے اپیل کیسے کر سکتا ہے. اور یہ 2022 کے بھی کلپ تھے، ریسنٹلی بھی کلپس ہیں کہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام، نہایت ہی قابل احترام پرائم منسٹر ہیں. تو وہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہوں گا، نہیں کہنے چاہیے،